پروسیس ہوگا کیا؟ مطلب اب یہ سارا ہم نے اویئرنیس دے دی, ہسبینڈ کو کنونس کر لیا, ڈاکٹر بھی ہمیں مل گیا, دے آر اوور ایٹ یور ڈور. اچھا لیٹس سے آئی ایم دا ڈاکٹر, تو میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ہارمونس کرواؤں گی, فیمیل ہارمونس, جس میں میجر ہارمونس اگر ٹیکنیکل بات کریں گے تو FSH, ٹیسٹوسٹرون کے لیول, اسٹراڈایول کے لیول, اور جنرل ویل بینگ جو ہے وہ ساری آپ چیک کر لیں گے. اور DHEA سلفیٹ, یہ بھی ایک ہارمون ہوتا ہے. سارے میل سوری میل نہیں, میں میل کو ٹریٹ نہیں کرتی, وہ مجھے آج کل کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی ہارمونس دیں. سو وہ سارا بیسک آپ نے بلڈ ورک کر لیا. پھر میں دیکھوں گی اس کی پوری ہسٹری, میڈیکل ہسٹری, اس کو کانٹرا انڈیکیشن تو نہیں, شی از اے گڈ کینڈیڈیٹ. کانٹرا انڈیکیشن یہ ہوتا ہے کہ کینسر نہیں ہونا چاہیے, بلڈ جو ہے اس میں کلاٹس نہیں ہونے چاہیے, کوئی ریسنٹ ہسٹری آف ہارٹ اٹیک یا اسٹروک نہیں ہونا چاہیے, باقی کوئی کانٹرا انڈیکیشن نہیں ہے. ایون اگر کوئی اسموکنگ بھی کرتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں اسموکنگ روک دو, لیکن آپ استعمال کر سکتے ہیں. سو دیٹس ویئر دا ٹریننگ آف دا ڈاکٹر کمس, کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کینڈیڈیٹ ہے. اس کے بعد پھر ہم کہیں گے کہ اب میں آپ کو ہارمونس پہ ڈالنے لگی ہوں. 2-3 ہارمونس ہوتے ہیں جو آپ نے دینے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایسٹراڈایول. ایسٹراڈایول کون سا ہارمون تھا؟ اب آپ کو میں ڈاکٹر بنا رہی ہوں, وہ والا ہارمون جو اووری پیدا کر رہی تھی, اور اس کی وہی والی ٹائپ دینی ہے آپ نے جو اووری بنا رہی تھی, 17 بیٹا ایسٹراڈایول. اب مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں 17 بیٹا ایسٹراڈایول ہے, لیکن وہ ٹیبلٹ کی فارم میں ہے. وہ جب آپ ٹیبلٹ لیتے ہیں جس کو پروگینووا, پروگیلیوٹن, یہ والی ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ پاکستان میں ہے. اور جب آپ گائنکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو یہ دیتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو آپ نے 3-4 مہینے استعمال کرنا ہے, زیادہ استعمال نہ کرنا ہے, اس سے بریسٹ کینسر ہو جائے گا یا اس سے کلاٹس ہو جاتے ہیں, خون جم جاتا ہے. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ والا ہارمون جب بائی ماؤتھ آپ لیتے ہیں تو آپ کا لیور ہوتا ہے, جگر, وہاں پہ میٹابلزم ہوتا ہے, وہاں پہ گڈ ایسٹروجن, بیڈ ایسٹروجن بنتے ہیں. اور وہ جب میٹابلائز ہو جاتا ہے تو جو ایسٹراڈایول جو بائی ماؤتھ لیا تھا وہ ایسٹراڈایول رہتا نہیں ہے آفٹر میٹابلزم, وہ بن جاتا ہے انٹو اندر کائنڈ آف ایسٹروجن جسے کہتے ہیں ایسٹرون, جو آپ کے ریسیپٹرس جو ہوتے ہیں, تالا اور چابی والے ریسیپٹرس کہہ لیں کہ اس ہارمون نے اس ریسیپٹر پہ کام کرنا ہے, وہ بریسٹ کے اوپر جا کے کام کرتے ہیں. اور وہاں پہ جو ریسیپٹرز بریسٹ کے اوپر کام کرے گا, ایسٹرون انفلیمیشن کریٹ کرتا ہے, اس کی وجہ سے بریسٹ کینسر کا رسک ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نہ لو, ٹھیک ہے, یہاں تک تو بات ٹھیک تھی. لیکن جو بایو ایرنٹیکل ہے وہ تو آپ بائی ماؤتھ دیتے ہی نہیں نا, آپ نے 17 بیٹا ایسٹراڈایول اسکن کے ذریعے دینا ہے. جب وہ اسکن کے ذریعے دیں گے تو بریسٹ یا کہیں اور جائے گا ہی نہیں, وہ تو جا رہا ہے بلڈ اسٹریم میں, خون کے اندر جائے گا, اور وہ ان ریسیپٹرز پہ کام کرے گا جہاں پہ ایک جوان لڑکی کا وین شی از 20 شی از ہیلدیئر, شی از ینگسٹ, فرٹیلیٹی اس کی پیک پہ ہے, تو وہی والا ہارمون اب ان ریسیپٹرز پہ کام کرے گا اور آپ کو وہ تمام بینیفٹس ملیں گے جو جوانی کے تھے. تو یہ خوبصورتی کا ہارمون ہے, یہ ہیلنگ کا ہارمون ہے, یہ آپ کی وائٹیلٹی کا ہارمون ہے, یہ آپ کو وہ تمام بینیفٹس دے گا جو ایک جوان لڑکی کے. اس میں کیا ہوتا ہے, جوان لڑکی کو ہڈیوں کی بیماریاں نہیں ہوتی, ذہنی بیماریاں نہیں ہوتی, اس کو ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوتا, اس کا میٹابلزم اچھا ہوتا ہے, وہ پتلی دبلی ہوتی ہے, وزن زیادہ نہیں ہوتا, باہر سے کاسمیٹکلی اچھی ہوتی ہے اور اندر سے ہیلدی ہوتی ہے. یہ بینیفٹس کیوں ہوتے ہیں ینگ لڑکی کے؟ ایج کچھ میٹر نہیں کرتا, اس تو ہارمون آف دیٹ ایج. وہ ہارمون اس کے جب ختم ہوتے ہیں تو یہ بیماریاں آتی ہیں. آپ نے وہی ہارمون اسی شیپ میں بدل کے نہیں, تھرو بلڈ یعنی کہ انٹر کرنا ہے تھرو اسکن, جب اس کو بائی ماؤتھ دیں گے تو فرق ہو جائے گا. تو یہی ٹرانسڈرمل راؤٹ کو ہم کہتے ہیں بایورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. کچھ اور بھی اس میں ہارمونز ہوتے ہیں, پروجسٹرون ہوتا ہے, ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے, جو آدمیوں کا میل ہارمون ہوتا ہے وہ بھی عورتوں میں پیدا ہوتا ہے, وہ بھی ایز اے جیل, ایز اے کریم ہم عورتوں کو دیتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ سارے ہارمونز آپ نے ریپلیس کیے, دل گیٹ دا بینیفٹس. Absolutely, wow, very informative. I really liked what Dr. Sahaba just stated because یہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو یہاں پہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی. پتہ کیوں نہیں پتا اسماعیل؟ کیونکہ اس لیے نہیں پتا کہ وہ کہیں گے جی ہم گھنٹہ گیان دے دیں, اس کے بعد جو ہے جب وہ کہیں گے اچھا ہمیں ٹریٹمنٹ دیں, تو ٹریٹمنٹ تو تھا ہی نہیں پاکستان میں, ٹریٹمنٹ تھا ہی نہیں. تو پھر اس لیے وہ جو اسکل ہوتی ہے نا, جب کوئی چیز آپ یوز نہیں کر رہے ہوتے, آج میں پینٹنگ بند کر دوں, میں گڈ پینٹر, 1-2 سال میں بھول جاؤں گی, میری وہ اسکل ختم ہو جائے گی. تو 25 سال پہلے ایک WHI کی اسٹڈی آئی تھی جس میں انہوں نے کینسر کی اسٹڈی کی تھی, وہ بائی ماؤتھ والے پہ. اس نے دیکھا جی کہ بائی ماؤتھ جب دیتے ہیں ہارمونس تو کینسر زیادہ ہو جاتا ہے, تو اتنا ہائپ اپ ہو گیا, انہوں نے ہارمونس دینے بند کر دیے. اور پھر ڈاکٹرز نے جب ہارمونس لکھنے بند کر دیے, اور وہ جو وہ والے ہارمون تھے وہ سنتھیٹک ہارمونس تھے جو بائی ماؤتھ تھے, ڈفرینٹ ریسیپٹرز پہ کام کرتے تھے, تو ایک مارکیٹ آہستہ آہستہ وہ اسکل ختم ہو گئی. میڈیکل اسکولوں میں سکھایا نہیں گیا, اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے نہیں سیکھا, تو ایک آپ کہہ لو کہ 30 سال کی جو جنریشن آ رہی تھی, بیچ میں 30 سال کا گیپ, اس میں وہ اسکل آگے نہیں آیا. تو جو بایورنٹیکل ہارمون تھے وہ بیچارے کہیں آہستہ آہستہ اب دوبارہ ایک ویو یورپ امریکہ میں آئی ہے, جہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ اتنی بیماریاں یہ 20-30 سال میں ہوئی ہیں خواتین کو. وی نیڈ ٹو گو بیک, وی نیڈ ٹو ڈو مور ریسرچ, وی نیڈ ٹو ہیو مور سائنٹیفک ڈیٹا. اب ایویڈنس بیسڈ سائنس آ رہی ہے کہ ہارمونز آپ نے ایکچولی لینے ہیں
بٹ تھرو اے ڈفرنٹ راؤٹ, اسکن کے ذریعے لینے ہیں, اور وہی والا ہارمون جو آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیکل ٹو یور بایولوجی, ناٹ تھرو دا ماؤتھ, کیونکہ وہ اس کی ساخت بدل جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اب جو ہے وہ ڈاکٹرس کو بھی ٹرین کرنا ہے, میڈیکل کالجز میں بھی یہ کریکولم میں سون اور لیٹر آ جائے گا. میں ذرا جلدی لے آئی ہوں تاکہ وہ جو ایک جنریشن آف قوم ہے ہماری 40 سال سے لے کے 60 سال کی, دے آر میزریبل, ابھی وہ اسٹارٹ نہیں کریں گی تو جو 30 سال والے ہیں نا لڑکیاں, ان کا تو فائدہ ہو جائے گا, لیکن جو بیچارے ابھی ایگزسٹنگ ہیں ان کا بڑا نقصان ہوگا. You are going to end up suffering. So the idea over here is کہ پاکستان کے اندر ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی بات کرتے ہیں, وہ تو ایگزسٹ بھی کرتی ہے, لیکن بایو آئیڈینٹیکل جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے اس کا آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے. So that's a lie. There is. And I'm sitting with the guy, the doctor who's the flag bearer, جو کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر, اویئرنیس کریٹ کر رہی ہیں.